تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ علیمہ خان صاحبہ رہائی کے بعد گرفتاری اور اس کے بعد رہائی کے بعد آج پہلی بار اڈیالہ جیل پہنچی اور عمران خان سے ملاقات کی ہے۔ ابھی دیکھتے ہیں کہ عمران خان سے ملاقات کے حوالے سے وہ کیا کہتی ہیں۔ تو دیکھیں عمران خان کو آپ کو پتہ ہے کہ قاتلانہ حملہ ہوا تھا، آپ کو پتہ ہے نا قاتلانہ حملہ ہوا تھا، ان کی ٹانگ میں میڈیکلی ضرورت ہے کہ اس ٹانگ کی ورزش کرنی ہوتی ہے، اس لیے ان کے پاس ایک جم کی سائیکل بھی ہے جس کے اوپر وہ ورزش کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ان کو ان سے نہ ورزش کرنے دی 3 ہفتے، ٹھیک ہے، اور ان کے جو بند کر دیا تھا ان کو بالکل 10 دن ان کو تو بالکل نہ بتی نہ روشنی، اور آپ کو جو سزائے موت کے قیدی بھی ہوتے ہیں، آپ کو یہ جیل کے اصول بتاتی ہوں، سزائے موت کے قیدی بھی 12 گھنٹے اندر اور 12 گھنٹے باہر ہو سکتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ صبح کے وقت 6 بجے جیل کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں سیلز کے، اور لوگ قیدی پہ باہر آ جاتے ہیں، ورزش کریں باہر آئسولیشن میں، ایک قسم کے ڈیتھ سیل میں بھی نہیں، کوٹری میں رکھا ہوا تھا۔ آپ کو پتہ ہے ان کا کمرہ وہ جو ان کے سیل ہوتے ہیں وہ 6 فٹ بائی 10 فٹ کا سیل ہے، لیکن ان کی ورزش نہ ہونا، ان کو کھانا، پھر انہوں نے ان کا کھانا پتہ نہیں کیا کھلایا ہے، ان کو الٹیاں آئی ہیں، اور ہمیں کسی کو کچھ نہیں پتہ کہ یہ سارا کچھ ہوا ہے۔ یہ سوائے ایک دفعہ لائرز کے ملنے کے، انہوں نے ہمارا ڈاکٹر نہیں ملنے دیا تھا۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ جو سارا کچھ کر رہے ہیں، کرنے والے تو اپنے خوف سے کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن یہ ہیومن رائٹس کے ہر دنیا انٹرنیشنل، کیا پاکستان میں بھی ہیومن رائٹس ہیں، اس کے خلاف ہے۔ اور اگر یہ فسطائیت جس کے یہ شکار ہیں کہ عمران خان کو بند کر کے ان کو کیا مل رہا تھا کہ اخبار نہ پڑھ لے یا وہ اپنی ورزش نہ کر لے، یہ ان کا خیال ہے۔ اب ہم اپنا بتا دیتے ہیں، ہمیں یہ 4 اکتوبر کو اٹھا کے لے گئے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے پر تو الزام کیا ہے کہ ہم وہ پتہ نہیں گھر میں کچن میں بیٹھ کے، گھریلو خاتون کچن میں بیٹھ کے بم بنا رہی تھیں اسمبلی کو اڑانے کے لیے۔ اسمبلی کے اوپر حملہ، یہ اسمبلی جو ہوتی ہے نا، نیشنل اسمبلی جو ہے، یہ لوگوں کی پرائیویٹ جو یہ ان کی کسی کی ذاتی جگہ نہیں ہے، یہ عوام کی نمائندوں کی جگہ ہے، یہ عوام کی جگہ ہے۔ اس کے اوپر اٹیک کس نے کیا تھا؟ ان لوگوں نے عوام کے نمائندوں کو اٹھا کے لے کر گئے تھے اسمبلی سے، اٹیک تو انہوں نے کیا تھا، بم کے اوپر ہمارے اوپر لگا دیا۔ اس چارجز کے اوپر ہمیں انہوں نے چلو ڈال دیا، ہمارا بھی ایک اخبار باندھ چکی میں ڈالا، آئسولیشن میں رکھا، ہم برداشت کر لیں گے، ہم صرف یہ سوچ رہے تھے یہ ہمارا بھائی، ہمیں وہاں پہ بھی یہی خیال آ رہا تھا، ہم تو صرف 2 ہفتے کے لیے جیل میں تھے، 1 ہفتہ وہاں پہ تھے۔ آپ مجھے صرف یہ بتائیں کہ ہمارا بھائی 1.25 سال سے، اس کے علاوہ اور بڑے لوگ ہیں جو جیلوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں، کس لیے؟ کیا یہ بے گناہ لوگوں کو جن کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے؟ عمران خان نے آج کیا کہا ہے، اس کے باوجود کیا کہا ہے؟ دیکھیں یہ ظلم کا نظام جو ہے نا، آپ کو یہ ڈرا رہے ہیں، آپ کو ڈرانے کا مقصد کیا ہے؟ آپ کو اس لیے ڈرایا جا رہا ہے تاکہ آپ دب جائیں اور خوف کی زندگی کاٹیں۔ آپ فیصلہ کریں، آپ نے خوف کی زندگی کاٹنی ہے، اس طرح دبا کر۔ انگریزوں نے یہ کیا تھا کہ اپنے ملک میں احتجاج کی اجازت ہوتی تھی جب کالونی تھی، اور جب پاکستان کے جب انڈیا تھا اس کے اندر یہ کوشش کرتے تھے کہ یہاں کسی کو اجازت نہیں تھی، یہاں انگریزوں کی طرح ہم اس طرح کر رہے ہیں، ہاں ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ یہ زندگی گزارنا چاہتے ہیں، یا آپ ان خوف کے بتوں کو اپنوں کو توڑیں اور اپنی آزادی کے لیے اور اپنے حق کے لیے کھڑے ہوں، یہ پاکستان کا آئین آپ کو حق دیتا ہے کہ آپ پرامن احتجاج کر سکتے ہیں۔ ہمیں اٹھا کے، اس کا مطلب یہاں کوئی قانونیت ہے۔ اچھا حلیمہ صاحبہ، خان صاحب کتنے خوش تھے جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہے، بشریٰ بی بی صاحبہ کی رہائی، آپ لوگوں کی ضمانتیں منظور ہونا، ملاقاتوں کی اجازت ملنا، خان صاحب نے کس حد تک اس کو اپریشیٹ کیا یا کیا کہنا تھا اس پر ان کا؟ دیکھیں اول تو پکڑا کیوں ہوا ہے؟ یہ کوئی بہت بڑا کوئی خوشخبری پتہ نہیں آپ کیوں سنا رہے ہیں، اس کے اندر کیا خوشخبری ہے؟ ناجائز پکڑ کے بٹھا لو، عورتوں کو جیلوں میں ڈال دو، خان صاحب کو جیلوں میں ڈال دو، بے گناہ لوگوں کو جیلوں سے بھر دو، کئی ہزار لوگ اس وقت جیلوں میں ہیں، تو آپ کا خیال ہے یہ خوشخبری ہے؟ نہ، غیر آئینی چیز وہ جو لوگ کر رہے ہیں، ہمیں خوشخبری منانی چاہیے کہ انہوں نے ہمیں ظلم سے نکال لیا۔ ہم کیا بات کر رہے ہیں؟ ہمیں بھی پیغام آئے ہیں، ہمیں پیغام آ رہے ہیں
کہ آپ 10 دن منہ نہ کھولیں, نہیں تو آپ کو پکڑ کے لے جائیں گے. جیلم سے تو ہمیں وہ اسلام آباد پولیس آئی ہوئی تھی اگلی کسی پتہ نہیں کوئی اور FIR میں ڈالنے کے لیے. یہ گیم کر لیں, ہم بھی برداشت کر لیں گے. اگر یہی ہماری قربانی ہے, ہم یہ قربانی کچھ بھی نہیں ہے جو ہمارا بھائی دے رہے اور کئی 100 اور لوگ دے رہے ہیں, تو یہ کچھ نہیں ہوتا. ہمیں جیلوں میں ڈالنا ہے, ڈال دیں. احتجاج کے حوالے سے خان صاحب نے کیا کہا میڈم؟ انہوں نے صرف یہی والی بات بتائی ہے جو میں نے ابھی آج آپ کو بتائی ہے. باقی جو ہے وہ پارٹی کو بتائیں گے, وہ آپ کو بتائیں گے. میڈم یہ نظام کو مضبوط کرنا ہوگا اور اس کے لیے آپ کو ملک کا سابق وزیر اعظم بار چاہیے. قوم کو عمران خان کے علاوہ کسی اور شخص پہ اعتماد نہیں ہے. دوسری بات, جو نئے چیف جسٹس صاحب آئے ہیں, باوجود اس کے کہ 26ویں آئینی ترمیم پہ ہمیں اعتراضات ہیں اور اس پروسیس کو ہم نہیں مانتے, لیکن ہم نے ان کو ویلکم اس لیے کیا ہے اس توقع پہ کہ سپریم کورٹ کا جو وقار کم ہوا ہے, جو اس کی طاقت کم ہوئی ہے, جو ہم نے دیکھا ہے 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے عدلیہ کو ضرب پڑی ہے, ہم توقع رکھتے ہیں کہ نئے چیف جسٹس جناب یحییٰ آفریدی صاحب, آپ اور آپ کے نیچے جتنے بھی ہماری معزز عدلیہ ہے, آپ سپیریئر جوڈیشری اور لوور جوڈیشری کا خیال رکھیں گے اور ان کی آزادی کو بحال کریں گے. اس کام میں پوری قوم آپ کے ساتھ ہے, لیکن بڑے بڑے چیلنجز ہیں. جہاں قوم آپ کے لیے دعا گو بھی ہے, وہاں قوم انصاف کی متلاشی ہے, انتظار کر رہی ہے ارشد شریف کی شہید کی ماں. 6 ججز جنہوں نے لیٹر لکھا تھا کہ ان کو بلیک میل کیا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ کے, وہ انتظار کر رہے ہیں کہ انصاف ہوگا. 8 فروری کا الیکشن جو ڈاکہ پڑا, ہم انتظار میں ہیں کہ اس میں انصاف ہو اور اس کی انویسٹیگیشن ہو اور اصل حقدار کو اس کا حق ملے. قوم انتظار میں ہے کہ اس ملک میں جو ظلم ہوئے ہیں ماضی قریب اور بعید میں, سپریم کورٹ اس میں انصاف کرنے میں اپنا کردار ادا کرے. کسی فیور کے انتظار میں نہیں ہے, ہم صرف انصاف چاہتے ہیں. اور آخر میں پھر یہ بات کرنا چاہتا ہوں, عمران خان صاحب کو جیل میں ڈال کے دیکھ لیا, ان کی پارٹی کو توڑ کے دیکھ لیا, ان کے جماعت سے نشان کو چھین کے دیکھ لیا. یہ نشان بھی ایک چیلنج ہے کہ تحریک انصاف کو اس کا نشان واپس ملے. آپ پاکستانی عوام سے نہیں جیت سکے, عوام نے نشان چن چن کے اور اپنے علاقے کے ممبران کا پتہ کر کر کے ان کو کامیاب کیا اور 180 کے قریب سیٹیں ہمیں دیں. میں دوبارہ یہ کہنا چاہتا ہوں, پاکستان کو اپنے اب چلانا ہے, عمران خان صاحب کو باہر لائیں. یہ مذاق مزید نہیں چلے گا, قوم اب اس ظلم کو مزید برداشت نہیں کرے گی. خان صاحب کو باہر آنا چاہیے اور تحریک انصاف کا جو مینڈیٹ ہے اس مینڈیٹ کو واپس ملنا چاہیے, تب یہ پاکستان چلے گا, ورنہ فارم 47 سے پاکستان نہیں چلنے والا. بہت شکریہ.